ریکوڈک سمیت سنہری سرزمین و چاغے کا 1100 سالوں سے تاریخی قدیمی اولینہ باشندہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ریکوڈک ہماری نسلوں کا روشن مستقبل کا ضامن ہے۔ اس بین الاقوامی معاہدے میں حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان نے حقیقی جدی پشتی مالکان کو یکسر نظر انداز کر کے چاپلوس بدعنوان کمیشن خور افراد کو ریکوڈک کے معاملے میں نوازا، جو حقیقی مالکان کی حق تلفی، بعید از انصاف، غیر قانونی، غیر شرعی عمل ہمارے نسلوں کو تاریکی میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ ہم کسی صورت ایسے ناجائز ناانصافی کو برداشت نہیں کریں گے۔ بیرک گولڈ کمپنی سے حکومت کی پوشیدہ غیر مقبول معاہدہ برادر اقوام کو اعتماد میں لیے بغیر ہرگز قبول نہیں، جس میں حقیقی مالکان کی مشاورت شامل نہ ہو، اور ایسے معاہدے کی بین الاقوامی کوئی حیثیت نہیں جس کی جس قدر مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ریکوڈک اور سنہری سرزمین چاغے کے صدیوں سالہ سندات، دستاویزات مصدقہ تصدیق شدہ صورت میں ہمارے پاس موجود اور محفوظ ہے، جو کہ بوقت ضرورت بین الاقوامی سطح پر پیش و چیلنج کرنے کے لیے کافی ہے، جس کو مسترد کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہم برادران اقوام متفق یک رائے ہو کر ریکوڈک سمیت ایسے منصوبوں کو ہرگز اپنی نسلوں کی تباہی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس حوالے سے قومی بین الاقوامی فورمز پر قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں، جو کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO میں بین الاقوامی کمپنیوں کی تجارت سے متعلق تشریح موجود ہے، جسے دوبارہ پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ معاہدہ کرنے والے اہل اور بیوروکریسی کو ادراک ہونا چاہیے کہ WTO لوکلائزیشن بیری ٹو ٹریڈ تجارت میں مقامی رکاوٹوں کی شق و مقامی آبادی بالخصوص جدی پشتی مالکان کا بین الاقوامی معاہدے میں کیا کردار ہے۔ اس کردار کے بغیر یہ معاہدہ حتمی نہیں مانی جاتی، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آخر میں ہم سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، اخبارات، پریس کلب کے نمائندگان، عہدیداران کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے شاندار کانفرنس کا انتظام و اہتمام کیا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری آواز کانفرنس کو احسن انداز میں ملکی و بین الاقوامی سطح پر پیش و نشر فرمائے۔ والسلام۔ اچھا سردار صاحب، ریکارڈنگ کے حوالے سے جو معاہدہ ہوا تو پاکستان میں 6-7 مہینے ہو گئے اور اس سلسلے میں 1-2 قسط بھی جاری ہوئے تھے جی، تو آپ لوگوں نے دیر نہیں کہ کیا آپ لوگوں کے ابھی تک کس انتظار میں تھے، کوئی آ کر ہمارے ساتھ بارگیننگ کر لیں گے یا کیا ہوگا ابھی تک؟ یہ ہم لوگوں نے 1 سال پہلے جرگہ بھی کیا تھا دال بندین میں، اسی حوالے سے ریکوڈک اور اپنے جو ہمارے آبا و اجداد کی زمینی ہے اس پر۔ پھر ہم لوگوں نے پھر ادھر پریس کانفرنس بھی ابھی تقریباً 8-10 دن ہو رہے، ادھر بھی پریس کانفرنس ہم لوگوں نے کیا تھا۔ جی، ہم لوگوں کے مطالبات ہے کہ چاغے کے جو مالکان ہیں ان کے ساتھ تالوال نہیں ہوا ہے، پوشیدہ ایک معاہدہ ہوا ہے۔ ہمارے دوست کا یہ مقصد ہے کہ آپ لوگوں کی جو سرپرست ہے کیا آپ چاہتے ہو ایک دوسرے کہ اگر نہیں ہوا تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ہم لوگوں کے ساتھ بھی جو بیٹھے صوبائی حکومت ہے یا مرکزی حکومت ہے یا مالکان ہے اس علاقے کے، ہم لوگوں کے ساتھ آج تک حل حوال نہیں ہوا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی ہم لوگوں کے ساتھ حل حوال نہیں ہوا پھر ہم لوگ شاہراہ بلاغ کریں گے، ہم اپنا احتجاج کا وسیع کریں گے۔ آپ نے یہاں پہ بھی مینشن کر دیا کہ اس معاہدے سے ہمیں باخبر رکھا گیا اور بالکل ہم کو اطلاع دی گئی، بالکل کوئی بے خبر ہے۔ لیکن آپ لوگوں کی جو وہ اپنا جن گورنمنٹ اور اس کے معاہدہ ہوا تھا جی، بار بار میڈیا پہ آ رہے ہیں، آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو وہ نہیں کیا؟ ہم لوگوں کو بالکل علاقے سے ہم لوگوں کا کسی کی نمائندگی، جو 4 قبائل ہم برادر اقوام ہے، چاغے کے قدیم قبائل ہیں، ان میں سے کسی کو بھی انہوں نے انوائٹ نہیں کیا تھا۔ کسی قسم سے اعتماد میں نہیں لیا گیا۔
کانفرنس کے ذریعے اور صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، یعنی پاکستان میں کوئی اعلیٰ عہدیدار ذمہ دار نہیں ہے جس کو ہم لوگوں نے تحریری طور پر اپنے مطالبات اپنے اس سے وہ کیا ہے۔ غضب یہ ہے کہ اس ملک میں نہ تو حکومت ہے، نہ حکومت کو پتہ ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ایک سو 22 سال گزر گئے ہیں کہ ہماری سرزمین کو بین الاقوامی سمجھوتے میں سیستان افغانستان سے علیحدہ کر کے تاجدار برطانیہ نے بلوچستان میں شامل کیا اپنے مفادات کے خاطر، لیکن 122 سال گزرنے کے باوجود اس سرزمین کی آج تک سیٹلمنٹ نہیں ہوئی، اور 75-76 سال پاکستان گزرنے کے باوجود اس سرزمین کی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں کوئی حکام صدر سے لے کر چپراسی تک ہم لوگوں نے نہیں چھوڑا کہ بابا خدا را ہماری مدد کریں، لیکن یہاں کوئی سنوائی نہیں۔